ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم نے کشمیر خون چیخیں اور آنسو کے عنوان سے تصویری نمائش و سیمینار کا انعقاد کیا۔ صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے اس موقع پر کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی تحفظ کے لیے ہماری جانب دیکھ رہے ہیں۔ تقریب سے سیکرٹری جنرل OIC کے نمائندہ برائے کشمیر یوسف بن محمد الزبی سمیت کئی لوگوں نے خطاب کیا۔ مقبوضہ وادی اور صوبہ جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں 113 دن سے کاروبار بند، سڑکیں سنسان اور لوگ گھروں میں محصور ہیں۔ درسنا بھارتی پولیس نے سری نگر میں سب جیل قرار دیے جانے والے MLA ہاسٹل میں چھاپہ مارا، جہاں 33 سیاسی نظر بندوں کو مقید رکھا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے ایک سیاستدان کے 2 سالہ بچے سمیت ان کے رشتہ داروں اور اہل خانہ کی تلاشی لے کر ان کی تسلیل کی۔ سابق کٹپتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے ٹویٹر پر بیان دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نئے بھارتی نظام میں شامل ہونے کا لالچ دیا جا رہا ہے اور شامل نہ ہونے کی صورت میں رہائی نہ ملنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ جموں کشمیر پر کئی اشروں سے جاری بھارتی تسلط اور مظالم نے متنازع علاقے کو ایک ایسے آتش فشاں میں تبدیل کر دیا ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سید فخر امام نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے مسئلہ کشمیر کو نئی روح مل گئی ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کو بھرپور طریقے سے اجاگر کر رہا ہے۔ تازہ ترین خبریں ختم ہوئیں۔ ریاست مقبوضہ جموں کشمیر میں 113 دن سے لاک ڈاؤن اور قدغنیں بدستور جاری ہیں۔ ریاستی عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ایک طرف موسم کی شدتیں جبکہ دوسری طرف بھارتی فوج کی حقوق انسانی کی پامالیاں بھی اپنے عروج پر ہیں۔ بین الاقوامی نشریاتی ادارے BBC کی سینئر صحافی، کالمسٹ اور تجزیہ نگار نعیمہ احمد مہجور کہتی ہیں، جب 10 لاکھ فوج اور 10 لاکھ بندوق آپ کے آس پاس ہیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ ہمارے بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ پہلے بندوق والے کو دیکھتے ہیں، وہ پہلے فوجی کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح خواتین بازار جاتی ہیں، ڈیوٹی پہ جاتی ہیں، اسکول جاتی ہیں، تو آپ کا سامنا جو ہے پہلے فوجی پہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ ایک نارمل انسٹنٹینیس ریئیکشن ہے کہ میں فوجی کو کیوں دیکھوں۔ پھر انسانی حقوق کی پامالیاں بہت ہوتی ہے کیونکہ فوجی تو اپنا کام کرتے ہیں کہ ان کو پروٹیسٹ کو بند کرنا ہے، کسی کو آواز کوئی اٹھاتا ہے وہ بند کرنی ہے، تو وہ اپنی طرف سے اپنی کارروائی کرتی ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو ایک بہت بڑی جو کشمکش ہے فوجیوں اور لوکل پاپولیشن کے درمیان، تو عام کشمیری سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ فوج مسلط کی گئی ہے، بندوق ہمارے کوہنی پہ رکھا گیا ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کتنی سانسیں لیں گے، آپ کب باہر جائیں اور آپ کیا کریں گے۔ بھارتی جبر اور ظلم کسی صورت میں کشمیریوں کو آج تک دبا سکا اور نہ آئندہ دبا سکتا ہے۔ کشمیری اپنی حق خود ارادت کی تحریک سے کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتے جب تک انہیں حق آزادی دیا نہیں جاتا۔